علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ قربانی کیا صاحب نصاب پر واجب ہے۔ آپ نے کسی کا عالم کا آڈیو بھی اور ایک ویڈیو بھی بھیجا ہے جس میں وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ نہیں، ہر شخص جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے، اور بکری ایک ہی کی طرف سے ہے، سب گھر والوں کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ یہ اصل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور جو ان کے مقلدین ہیں ان کا یہی ماننا ہے، چاہے حدیث کتنی ہی ان کو سنا دی جائے، بتا دی جائے۔ انہوں نے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنی ہے، اسی لیے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ نے جو ویڈیو بھیجا ہے وہ عالم مشہور ہیں اس معاملے میں کہ بھئی انہوں نے قرآن حدیث اور محدثین کے منہج سے ہٹ کر کے صرف امام ابو حنیفہ کی طرف جو باتیں منسوب ہیں اسی کا دفاع کرنا اور اسی کو ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ان کی زندگیاں اسی میں گزر رہی ہیں اور قرآن و حدیث کو کوئی کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ انہوں نے صرف جو ہے تقلید کا پٹا جو ڈالا ہوا ہے گردن میں، اسی کو جو ہے اس طرح سے پکڑ لیا ہے کہ چاہے قرآن کی آیت ہی کیوں نہ سنا دو، اس کی بھی یہ تعویلیں کر دیں گے۔ حدیثیں بالکل واضح ہیں، خود انہوں نے بھی بیان کی ہیں وہ حدیث، لیکن اس کی بڑی اچھے انداز سے تعویل کر ڈالی انہوں نے، اس کے معنی بالکل غلط بیان کر دیے، اور جو انہوں نے حدیث بیان کری اس کے معنی بھی انہوں نے غلط بیان کی، جو اپنی دلیل میں انہوں نے پیش کی حدیث پیش کری تھی۔ واضح حدیث ہے اس تعلق سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ والی، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے بکری قربان کیا کرتا تھا، اسی میں خود بھی کھاتے تھے، دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ ابن ماجہ اور ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، بالکل واضح، اور محدثین نے ان احادیث پر یہی بات سمجھائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لائیں اور باب باندھا الدلیل علی ان الاضحیۃ سنہ، اس بات کی دلیل کہ قربانی سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ باب باندھ کر کے یہ چیز بتا رہے ہیں، جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح کا باب باندھا ہے، باب سنت الاضحیہ، قربانی کی سنت کا بیان امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول پیش کیا ہے کہ یہ سنت و معروف، کہ قربانی سنت ہے اور یہ مشہور امر ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی نقل کی کہ ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسکہ واصاب سنت المسلمین، کہ جس نے نماز کے بعد اپنا جانور ذبح کیا اس نے اپنی قربانی مکمل کی اور مسلمانوں کی سنت کو پہنچ گیا۔ خود اللہ کے رسول نے سنت کہا، امام بخاری جو ہے باب باندھ کر کے یہ چیز بتا رہے ہیں۔ دیکھیے کتاب الاضاحی کے اندر حدیث نمبر 5546 سے پہلے جو باب باندھا ہے امام بخاری نے، اس میں یہ چیز سمجھا دی۔ امام ترمذی نے بھی جو ہے باب باندھ کر بتایا الدلیل علی ان الاضحیۃ سنت، اس بات کی دلیل کہ قربانی کرنا سنت ہے، اور پھر وہ روایت نقل کی جس میں ذکر ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے قربانی کے بارے میں پوچھتا ہے کہ کیا یہ فرض ہے یا سنت ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمون، بھئی ہم تو یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے قربانی کری۔ اور اس حدیث کو نقل کر کے پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں والعمل على هذا عند اہل العلم ان الاضحیۃ لیست بواجبہ ولكنها سنہ من سنن النبی صلی اللہ علیہ وسلم استحب ان يعمل بها وهو قول سفیان الثوری وابن مبارک۔ اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی اس قول کو اور واضح کر کے سمجھا دیا امام ترمذی نے، کہ انہوں نے کہا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کری، مسلمانوں نے قربانی کری، یعنی یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔
اس کو سنت ہی قرار دے رہے ہیں وہ، اور اسی پر تمام اہل علم کا عمل ہے، یعنی سلف صالحین یہی جانتے تھے کہ یہ سنت طریقہ ہے، یہ سنت ہے قربانی کرنا، یہ واجب نہیں ہے، اسی لیے باب انہوں نے باندھ کے دلیل اس چیز کی کہ یہ سنت ہے، واجب نہیں۔ اور جو ہے وضاحت بھی لاسٹ میں کر رہے ہیں حدیث بیان کرنے کے بعد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، لہٰذا اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اور امام سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک جیسے مشہور محدثین بھی، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وضاحت کری کہ قربانی کی مشروعیت میں جو ہے وہ کوئی اختلاف نہیں، اور یہ عظیم اللہ کے قرب کا ذریعہ اور سنت موقدہ ہے۔ دیکھیے امام شوکانی نے سیل الجرار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 73 میں وضاحت کری ہے۔ صرف احناف کے یہاں یہ واجب ہے، باقی امام شافعی، امام مالک، امام احمد وغیرہ سب یہی کہتے ہیں کہ یہ سنت موقدہ ہے قربانی۔ بدایت المجتہد کے اندر دیکھ لیجئے آپ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 415، انہی کے حنفیوں ہی کی کتاب ہے، اس میں وضاحت ہے کہ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد کے نزدیک یہ سنت موقدہ ہے۔ امام ابن قدامہ المغنی کے اندر وضاحت کرتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ سے وجوب کی کوئی دلیل ثابت نہیں ہے، یہ سنت ہے، اور جمہور علماء کا بھی یہی ہے، جیسا کہ امام شوکانی نے نیل الاوتار میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 472 میں وضاحت کری ہے کہ جمہور علماء یعنی اکثریت علماء کی یہی بتاتی ہے کہ یہ سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ ہر صاحب نصاب پر واجب ہے قربانی کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب واضح حدیث آ گئی، خود صحابی جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا طریقہ بتا رہا ہوں، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کری، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں وضاحت ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 2 مینڈوں کی قربانی کری، میں بھی 2 مینڈوں کی قربانی کرتا ہوں۔ حالانکہ حضرت انس کا سب جانتے ہیں کہ کتنا بڑا خاندان تھا، کثرت سے جو ہے ان کے خاندان میں جو ہے لوگ تھے، لیکن 2 ہی مینڈوں کی قربانی کرتے تھے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کری تو کیا پڑھا تھا، اللہم ھذا عنی وعمن لم یضحی من امتی، کہ اللہ یہ قربانی میری طرف سے اور اس شخص کی طرف سے ہے جس نے میری امت میں سے قربانی نہیں کری۔ اگر قربانی فرض ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے۔ علماء اسلام نے وضاحت کری، اس کو دلیل بنایا ہے اس چیز پر کہ یہ واجب نہیں ہے۔ اور پھر خود ایک حدیث میں وضاحت بھی ہے، بہقی وغیرہ کی ایک حدیث ہے جس کو امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں بھی بیان کیا، جلد نمبر 610 میں، تلخیص الحبیر میں بھی اس روایت کو لائے ہیں، جس میں یہ وضاحت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث ہن علی فرائض وہن لکم تطوع النحر والوتر ورکعۃ الضحیٰ، کہ 3 کام ایسے ہیں جو مجھ پر تو فرض ہیں لیکن تم لوگوں پر وہ نفل ہیں، یعنی فرض نہیں ہے، ایک قربانی، ایک وطر اور ایک چاشت کی 2 رکعتیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی۔ بلکہ بہقی میں جو ہے روایت ملتی ہے، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے نیل الاوتار میں بیان کرتے ہیں، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 473 میں، کہ امام بہقی وہ روایت لائیں جس میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے منقول ہیں کہ وہ کہیں لوگ ضروری نہ سمجھ لیں قربانی کو، اس کی وجہ سے انہوں نے قربانی ہی نہیں کری، کہ لوگ اس کو ضروری نہ سمجھ بیٹھیں کہ ہاں بھی ہر حالت میں قربانی ہی کرنی ہے۔ تو حضرت ابوبکر جیسے خلیفہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے امیر المؤمنین، انہوں نے قربانی ہی نہیں کری، اور وجہ یہ بتائی کہ کہیں لوگ اس کو ضروری نہ سمجھ لیں۔ تو صحابہ سے تو بالکل یہ واضح مل رہا ہے، محدثین کے ابواب سے یہ بالکل پتہ چل رہا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ پھر تعویلیں کرنا اس میں، اس کے معنوں کو بدل کر کے پیش کرنا، یہ جو ہے اپنی طرف سے بس زبردستی ہی کی وہ ہے،
اور پھر جو انہوں نے اس میں دلیل پیش کی ہے، علیکم، معاف کیجیے گا کٹ گیا تھا یہ تو میں بتا رہا تھا کہ صحابہ اکرام سے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ ثابت ہے کہ یہ واجب نہیں ہے ہر صاحب نصاب پر، تو پھر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور ہر صاحب نصاب کی شرط لگانا یہ بھی غلط ہے، اور اس کو واجب کہنا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا کوئی قرض لے کر کے بکری ذبح کر لے، قربانی کر لے؟ تو اللہ کے رسول نے اجازت دی، ہاں بھائی بالکل قرض لے کر کے قربانی کرو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت میں آتا ہے کہ جو ہے زکوٰۃ کے جو آئے ہوئے تھے بیت المال میں اونٹ وغیرہ، تو اللہ کے رسول جن کے پاس طاقت نہیں تھی قربانی کرنے کی، بیت المال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹ دیے۔ اس کے تعلق سے بھی کئی روایتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جن کے پاس قربانی کے لیے جانور نہیں ہوتے، بیت المال کے اونٹوں میں سے دے دیا کرتے تھے ان کو کہ لو ان کی قربانی کرو۔ بلکہ ایک وہ بھی مشہور ہے ابو داؤد وغیرہ کی روایت جس میں ہے کہ ایک شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ایک ایسا بھیڑ کا بچہ تھا جو ابھی دو دانتہ نہیں ہوا تھا، اللہ کے رسول نے اس کو دیا، تو اس نے کہا اللہ کے رسول یہ تو ابھی دو دانتہ نہیں ہوا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ابھی تم قربانی کر لو اس کی، ان کو اجازت دے دی خاص ان کے لیے، کہا ابھی تم اس کی قربانی کر لو۔ تو جو خود قربانی نہیں کر سکتے، اللہ کے رسول ان کو بیت المال سے دے رہے ہیں قربانی کرنے کے لیے، تو اس میں صاحب نصاب کی کیا شرط آ گئی؟ ان حدیثوں سے تو واضح ہے کہ صاحب نصاب ہو ہی نہیں سکتا، ضروری نہیں ہے صاحب نصاب ہونا، کہ جو خود جو ہے بیت المال سے مدد لے رہا ہو، جو قرض لے کر کے قربانی کر رہا ہو، وہ صاحب نصاب کہاں ہے؟ اور بھی بہت ساری روایتیں اس کے تعلق سے جن سے بالکل واضح ہے کہ نہ تو اس میں صاحب نصاب ہونا شرط ہے، اور نہ ہی یہ ہر فرد پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ جو انہوں نے روایت دلیل میں پیش کی ہے وہ اس تعلق سے ہے ہی نہیں روایت، وہ تو اصل میں انہوں نے جو ہے نظر مانی تھی صحابی نے، لہٰذا ان پر فرض ہو گیا تھا کہ اس نظر کو پورا کریں، ایک بڑے جانور ذبح کرنے کی انہوں نے نظر مانی تھی، اب جو ہے وہ مل نہیں رہا جانور، تو اللہ کے رسول نے انہوں سے پوچھا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ابھی تم 7 بکریاں لے لو۔ تو محدثین نے جو ہے یہ واضح کیا ہے اس روایت سے کہ بڑے جانور جو ہے وہ 7 بکریوں کے مساوی ہے، یعنی 7 حصے اس میں سے ہوں گے، گائے میں سے 7 حصے ہوں گے۔ اس چیز کی دلیل پر امام ابن ماجہ وغیرہ لائے ہیں اس روایت کو کہ 7 حصے جو ہے گائے میں ہوں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کو 7 حصوں پر 7 بکریوں کے برابر اس کے مساوی قرار دیا۔ وہاں یہ نہیں، اس حدیث کو کسی بھی محدث نے اس بات پر پیش نہیں کیا کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے صاحب نصاب پر فرض ہے، واجب ہے، یہ کسی نے بھی اس حدیث کو لے کر کے پیش نہیں کیا، بلکہ 7 حصے ہوتے ہیں گائے میں، اس چیز پر جو ہے اس کو دلیل بنایا ہے۔ انہوں نے جو کہا مجھ پر ضروری ہو گیا، مجھ پر فرض ہو گیا ہے، کیونکہ انہوں نے نظر مانی تھی، اب ان پر ضروری تھا کہ وہ جو ہے ایک گائے ذبح کریں، لیکن ان کو نہیں مل رہی تھی، تو اللہ کے رسول نے یہ طریقہ بتا دیا کہ کیونکہ گائے جو ہے وہ 7 بکریوں کے مساوی ہے، اسی لیے تم 7 بکریاں لے کر ذبح کر لو، وہ نظر پوری ہو جائے گی تمہاری۔ اس کے مقصد و مفہوم کو بدل دیا یہاں پر، اور اس دلیل میں انہوں نے پیش کیا، حالانکہ وہ ہے ہی نہیں اس تعلق سے۔ بہرحال مختصر یہ کہ قربانی جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، ہر صاحب نصاب پر یہ واجب نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، بلکہ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں کہ یہ سنت ہے، اور صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، جس کے پاس استطاعت و طاقت ہو وہ قربانی کرے، جس کے پاس نہیں ہے طاقت وہ عید کی نماز کے بعد، بقرعید کی نماز کے بعد بال ناخن وغیرہ کاٹ لے، اس کو بھی قربانی کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے۔ علیکم، معاف کیجیے گا کٹ گیا تھا یہ تو میں بتا رہا تھا کہ صحابہ اکرام سے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ ثابت ہے
کہ یہ واجب نہیں ہے ہر صاحب نصاب پر، تو پھر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور ہر صاحب نصاب کی شرط لگانا یہ بھی غلط ہے، اور اس کو واجب کہنا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کوئی قرض لے کر کے